الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال عز من قائل هو الذي أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، خوشی اور غم، سکھ دکھ، یہ انسانی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جسے کوئی بھی انسان اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتا ہے. انسانی زندگی میں اللہ رب العزت والجلال نے کبھی خوشی رکھی ہے تو اس کے برعکس کبھی انسانی زندگی میں غم ہوا کرتا ہے. یہ خوشی اور غم یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہے. جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی فرمایا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. وہی وہ ذات ہے جو ہنساتا ہے، وہی وہ ذات ہے جو انسان کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے. حالات ایسے بنتے ہیں کہ انسان ہنسنے لگتا ہے، کبھی حالات ایسے بنتے ہیں کہ انسان خوش ہو جاتا ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر غموں کے ایسے پے در پے حوادث اور واقعات رونما ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیشہ کے لیے وہ غم کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ اس غم سے نکل نہیں پاتا ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ذہنی تناؤ کا، ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا، وہ ڈپریس ہو گیا، ڈپریشن میں چلا گیا. 2020 کے ایک سروے کے مطابق پورے دنیا میں 400 ملین یعنی 40 کروڑ کی آبادی ایسی تھی جو لوگ ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ میں زندگی گزارتے ہیں، اور ان میں 15% یعنی 40 کروڑ میں 15% ایسے لوگ تھے جن کی زندگی وہ اس قدر اس کو محسوس کرتے تھے اور ذہنی دباؤ اس قدر بڑھتا چلا گیا کہ اس میں سے 15% لوگوں نے سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی. یہ 2020 کی بات ہے.
لیکن اس کے بعد جب اس وبا نے اپنا پاؤں پورے دنیا میں پسارنا شروع کیا، پورے دنیا میں لوگ مختلف طرح سے ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ کے شکار ہو گئے. کوئی اپنی صحت کو لے کر تناؤ میں ہے، کوئی اپنے کاروبار کو لے کر دباؤ میں ہے. غرض ہے کہ ہر طرف ایک خوف کا عالم ہو گیا اور لوگ اس خوف کو اس قدر محسوس کرنے لگے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر طرف سے ڈپریشن میں ہے، تناؤ میں ہے، دباؤ میں ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم اس بات کو سمجھے کہ ایسے وقت میں جب ہر طرف سے غم کی خبریں آتی ہیں، ہر طرف سے ایسی خبریں آتی ہیں کہ اگر آدمی ان خبروں پر کان لگائے، خبروں پر دھیان دے، تو وہ مزید ذہنی تناؤ، مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا. تو ایسے وقت میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری شریعت کی، ہماری دین کی کیا تعلیمات ہے، آج مختصر وقت میں وہی بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ سے نکلنے کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر قوی اور مضبوط ہونا چاہیے. خاص طور سے قضاء و قدر، تقدیر پر ہمارا ایمان پختہ تر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے تقدیر میں کچھ چیزیں لکھ دی ہے اور وہ چیزیں ٹلنے والی نہیں ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. جو بھی مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، یہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے تقدیر کا یہ حصہ ہے. تو ہم قضاء و قدر پر، تقدیر پر اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ ہمارا ایمان تقدیر پر کس قدر مضبوط ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا، جو بڑے کم سن تھے اس وقت، اور حدیث کا لفظ یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھلا رہا ہوں، ان باتوں کو ایک انسان، ایک مسلمان غور سے سنے اور اس کی تنفیذ اپنے زندگی میں کرے. یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک. وہ کلمات کیا تھے، وہ باتیں کیا تھی جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو سکھلائی تھی؟ وہ باتیں یہ تھی. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کے سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا کہ میں تمہیں چند باتیں سکھلا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، کہ اے غلام تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم جب اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، ہمیشہ مشکل وقت میں تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اس کی مدد کو اپنے زندگی میں شامل حال پاؤ گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد طلب کرنا ہو اللہ سے مدد طلب کرو. واذا سألت فاسأل اللہ، اور جب سوال کرنا ہو کسی بھی طرح کا، زندگی کے معمولی سی ضرورت ہو، آپ کا ہاتھ اٹھے تو اس خالق و مالک کے سامنے اٹھے جس کے قدرت سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے. تو جب بھی سوال کرو، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو. اس کے بعد آپ نے بہترین جملہ فرمایا اور کہا کہ آپ یہ یقین رکھو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور یہ یقین رکھو، یہ جان رکھو کہ ساری کائنات، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں کوئی ایسا فائدہ پہنچانے پر جو فائدہ اللہ نے تمہارے تقدیر میں نہیں لکھا ہے، لم ينفعوک، تو سارے لوگ مل کر بھی تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. سارے لوگ مل جائے کہ ایک فائدہ آپ کو پہنچ جائے، وہ فائدہ اللہ نے آپ کے لیے نہیں لکھا ہے، وہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا آپ کو. وَعْلَمْ، اور یہ بھی یقین رکھو کہ لو اجتمعت الامت علی ان یضروک بشیء لم یضروک بشیء الا قد کتبہ اللہ علیک. اور یہ بھی یقین رکھو کہ اگر سب مل جائے، اول سے آخر مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو وہ وہی نقصان تمہیں پہنچا سکتے جو نقصان اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے. جب آدمی کا عقیدہ ایسا ہو، اس کا ایمان ایسا ہو، تو اس کے بعد وہ آنے والے مصائب و مشکلات سے وہ گھبرا کر غم میں گھولے گا نہیں،
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کلمے اٹھا لی گئی ہے، تقدیر لکھ کر قلم اٹھا لی گئی، صحیفے سوکھ گئے، اللہ کا یہ حتمی اور لازمی فیصلہ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے بات یہ کہ آدمی قضاء و قدر پر اپنے ایمان کو مضبوط کرے، بہت سے ڈپریشن سے، بہت سے ذہنی الجھن سے وہ محفوظ رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ آدمی قضاء و قدر پر ایمان مضبوط کرے، لیکن وہ ان سارے اسباب کو اختیار کرے جو اسباب حاضر ہیں، جو اسباب میسر ہیں، جن اسباب کو وہ اختیار کر سکتا ہے، خاص طور سے ایسے اسباب جو اس کے احساس تحفظ میں اضافہ کریں۔ یہ نہیں شریعت نے کہا کہ آپ جا کر ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال لیں اور اس کے بعد اپنی اس بات کا اعلان کرے کہ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، بلکہ اللہ اور شریعت کا یہ فیصلہ، یہ اصول ہے کہ آپ ان سارے اسباب کو اختیار کریں جو آپ کے احساس تحفظ میں اضافہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا تھا اٹھنی کے بارے میں کہ اعقلھا وتوکل، ایسا نہیں کہ اٹھنی کو کھلا چھوڑ دو اور کہو کہ میرا اللہ کی ذات پر بہت عقیدہ اور ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو باندھ کے رکھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اٹھنی کو باندھو اور باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو آپ ان سارے اسباب کو اختیار کریں جو آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کر سکتا ہے۔ وتوکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ تیسری بات یہ کہ آدمی ان کنڈیشن میں، ان حالات میں اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ دیکھیے اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے حساب سے، وہ یہ یقین رکھے، یہ گمان رکھے، یہ ظن رکھے، یہ یقین رکھے اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اور اگر زندگی مزید آگے لکھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بہتر زندگی دے گا، اور اگر ہماری تقدیر میں موت لکھی ہوئی ہے تو فنعم المولا ونعم النصیر، وہ ذات وہ ہے جو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے اوپر مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم غور کریں تو ہمیں اس بات کا یقین کامل ہو جائے گا کہ رب کی ذات اپنے بندوں پر اس کے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں بھی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے وہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندوں کے گمان کے حساب سے اس کے ساتھ ہوں۔ ان ظن بی خیرا فلہ، اگر بندہ میرے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے، بندہ یہ سوچتا ہے میرے ساتھ میرا خالق و مالک اچھا کرے گا، اس کے ساتھ اچھا ہوتا رہتا ہے۔ وَإِن ظَنَّ بِي شَرًّا فَلَهُ، اور اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ برا ہوگا، ہمیشہ وہ منفی سوچ کو، نگیٹو خبروں کو اور اس افکار کو وہ لے کر جیتا ہے، اسی کو نشر کرتا ہے، تو وہی اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ وَإِن ظَنَّ بِي شَرًّا فَلَهُ، اور اگر وہ منفی سوچ رکھتا ہے وہی اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی یہ کہ وہ اچھا ظن اللہ سے رکھے، یقین رکھے، اور انبیاء کی زندگی میں دیکھیں کہ کیسے حوادث پیدا ہوئے، کیسے حالات پیدا ہوئے، لیکن ان حالات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے نکالا۔ کیا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم بھول گئے؟ اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ 1-2 سال نہیں، 18 سال کی مدت تھی، 18 سال تک ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماری سے جوجھتے رہے۔ اس کے بعد مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں بھی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا له، میں نے ان کی اس پکار کو، اس دعا کو قبول فرمایا۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اور جو مصیبت تھی اس کو دور کر دیا۔ کہتے ہیں ان کو بیماری ایسی لاحق ہوئی تھی کہ سب چھوڑ کر انہیں بھاگ گئے تھے، ایک بیوی کے علاوہ سارے اعزاء و اقربا سب چلے گئے تھے، ساری اولاد انتقال فرما گئی۔ تو اللہ نے جب ان کی پکار کو، جب ان کی دعا کو سنا تو ان کے اس بیماری کو بھی دور کیا، اور فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جو اولاد تھی اس کے علاوہ ہم نے مزید اولاد تھی ڈبل دیا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، جب پریشان تھے، کہہ رہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کا شکوہ اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بات کو سنا، ساری اولاد کو جمع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کا خلیفہ کا قریبی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ انبیاء کی زندگی میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ حالات کیسے ہوئے، لیکن اللہ کی ذات پر جب یقین تھا،
اللہ سے اچھا ظن تھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان ظن بی خیرا فلہ۔ چوتھی بات یہ کہ آدمی ہم و غم کی کیفیت میں جب ذہنی تناؤ کا شکار ہو، وہ ہدی نبی دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی بیش قیمتی کتاب لکھی، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، کہ اللہ کے رسول کی ساری سنتوں کو انہوں نے جمع کیا، آپ کے روزمرہ کے معمولات کیا تھے، زندگی کا انداز کیا تھا، ان سب چیزوں کو انہوں نے جمع کیا۔ جب اس چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ ذہنی الجھن، ذہنی دباؤ کا طب نبوی میں کیا علاج ہے، اللہ کے رسول کے طب میں اس کا کیا علاج ہے، انہوں نے ایک فصل اور ایک چیپٹر قائم کیا جس میں ان دعاؤں کو جمع کیا جو دعائیں غم کو دور کرنے والی دعائیں ہیں، ایسی دعائیں جس میں اس بات کو ثابت کیا گیا کہ ان دعاؤں کو آدمی پڑھے تو وہ ہر طرح کے غم سے نجات پا جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی انصاری تھے، وہ غیر نماز کے وقت میں مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں جن کا نام ابو امامہ تھا۔ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ ابو امامہ بیٹھے ہوئے مسجد میں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ما لی اراک یا ابا امامہ فی غیر وقت الصلاۃ، اے ابو امامہ کیا معاملہ ہے، تم نماز کے علاوہ دوسرے وقت میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو؟ ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہموم لزمتنی ودیون، میں کیا بتاؤں، اس قدر غم ہے جو مجھ سے چمٹا ہوا ہے، غم دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اس کے علاوہ قرض پر قرض نے میری کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو امامہ سے کہتے ہیں کہ الا اعلمک کلاما اذا قلتہ اذهب اللہ ہمک وقضى دینک، کیا میں تمہیں ایسی باتیں نہ سکھلا دوں، ایسے جملے نہ سکھلا دوں جو تمہارے ہم و غم کو دور کر دے، تمہارے قرضہ کی ادائیگی پر مدد کرے؟ ابو امامہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، ہاں ضرور۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اذا اصبحت واذا امسیت، غور سے سنیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اذا اصبحت واذا امسیت، جب صبح ہو یا شام ہو تو تم اپنے زبان سے یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من ضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر ہم و غم سے پناہ چاہتا ہوں، میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس طرح کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ کو سکھلائی، اور حدیث کا لفظ کیا ہے؟ کہتے ہیں ابو امامہ کہ میں نے یہ دعا پڑھی فقضى اللہ سبحانہ وتعالی انی دینی، اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ سے قرضے کو ادا کر دیا اور میرے سارے ہم و غم کو دور کر دیا۔ تو ایک مسلمان اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں تیری رحمت کا سہارا رکھتا ہوں، تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، تو مجھے اپنے علاوہ کسی اور کے حوالے نہ کر۔ تو اس طرح کی باتیں اور ان تعلیمات کو اس وقت اپنے سامنے رکھنا اور اپنے زندگی میں نافذ کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ ہر طرح کے ڈپریشن، ہر طرح کے ذہنی دباؤ سے بچ سکے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں ایک سعادت والی زندگی نصیب فرما، بار الہ تو ایمان کی پختگی نصیب فرما، جو ہم میں بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے تو کروٹ ان کے لیے جنت نصیب فرما۔ جب ہمارا اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانی، واشهد ان لا الہ الا اللہ تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمِ حوزة الإسلام يا رب العالمين۔ اللهم دمر أعداء الدين واحمِ حوزة الإسلام يا رب العالمين۔ اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.